الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 21 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 22 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم پڑھ کر آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو تکلیف کے بعد راحت پہنچاتا ہے تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ ہماری آیات میں مکر کرنے لگتے ہیں، یعنی غلط تعویلیں اس کی کرنے لگتے ہیں۔ پہلے اللہ سے مانگتے ہیں، جب اللہ پریشانی کو دور کر دیتا ہے اس کے بعد نام کسی اور کا لینے لگتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اب آگے اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ مکر کرتے تھے۔ ان کے مکر کی ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے الذی یسیرکم، کہ جو چلاتا ہے تمہیں فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں، خشکی اور تری میں وہی چلاتا ہے۔ خشکی میں چلنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی سواری پر سوار ہو کر چل رہا ہے اسے بھی چلنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے۔ کوئی پیدل چل رہا ہے تو اسے بھی کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پاؤں نیچے رکھا اٹھا سکتا ہے بندہ؟ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہو جاتا ہے نا، چلتے چلتے ہی اٹیک ہو جاتا ہے، اور پھر اٹھا سکتا ہے پاؤں؟ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ چلنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ هو الذی، وہی ہے تمہارا مالک، الذی یسیرکم، جو تم کو چلاتا ہے۔ سیر، یسیر تسییر کے معنی آتے ہیں چلانا۔ یسیرکم، جو چلاتا ہے تم کو، فی البر، بر کے معنی آتے ہیں خشکی، خشکی میں تمہیں چلاتا ہے۔ چاہے سواری پر سوار ہو کر چلو یا پیادل چلو، وہی چلنے کی طاقت دینے والا ہے۔ والبحر، اور سمندر میں بھی وہی تم کو چلاتا ہے، یعنی تری میں بھی تم کو وہی چلاتا ہے۔ جو کشتیاں سمندر کی سطح پر چل رہی ہیں ان کشتیوں کو کون چلانے والا ہے؟ اللہ ہے۔ جو جہاز اڑ رہے ہیں آج، ان جہازوں کو بھی آگے کنارے تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو بیچ میں ہی خرابی آ جائے اور پھر سمندر میں چلے جائیں سب کے سب۔ جہاز بھی ماں سواریوں کے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی، کئی جہاز ایسے ہوتے ہیں کسی ملک سے اڑتے ہیں، آج تک ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے، کس جگہ گر گئے، دنیا کے کس کونے میں جا کر یا سمندر کے کس کنارے میں یا کس جگہ جا کر وہ گر گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جو سوار تھے وہ سوار بھی آج تک واپس نہیں آئے۔ تو یہ پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو فی الفلک، کشتیوں میں، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، یعنی تم سوار ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں انہیں لے کر چلتی ہیں۔ جرا یجری، جرین کے معنی آتے ہیں چلنا۔ وجرینا، اور وہ کشتیاں چلتی ہیں، بہم، انہیں لے کر، بریح طیبۃ، خوشگوار ہوا کے ذریعہ سے۔ پہلے جو کشتیاں ہوا کرتی تھی وہ بادوانی کشتیاں ہوا کرتی تھی، ہوا کے زور پر چلتی تھی، جس طرف کو ہوا ہوتی تھی کشتی بھی ادھر ہی چل پڑتی تھی۔ بعض دفعہ آگے جانے کے بعد ہوا پلٹ گئی پھر واپس بھی آ جایا کرتی تھی، اس لیے بڑا لمبا عرصہ سمندر میں لوگوں کو رہنا پڑتا تھا کشتیوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کشتیاں لے کر انہیں چلتی ہیں، بریح طیبۃ، خوشگوار ہوا کے ذریعہ سے۔ خوشگوار ہوا یعنی موافق ہوا، جدھر ان کو جانا تھا ادھر ہی کی ہوا چل رہی تھی اور کشتیاں انہیں لے کر چل رہی ہوتی ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، یہاں تھوڑا سا غور کریں، پہلے خطاب کے سیگے سے اللہ تعالیٰ نے پکارا حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں۔ اس کے بعد آگے ہے وَجَرَيْنَ بِهِمْ، اور وہ کشتیاں انہیں لے کر چلتی ہیں۔ خطاب تھا کہ تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، آگے بات ہونی چاہیے تھی کہ تمہیں کشتیاں لے کر چلتی ہیں، لیکن تمہیں کشتیاں لے کر چلتی ہیں یہ کہنے کے بجائے کہا وَجَرَيْنَ بِهِمْ،
اور انہیں کشتیاں لے کر چلتی ہیں، وجرین بہم، اور انہیں کشتیاں لے کر چلتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں التفات من الحاضر الی الغائب، یعنی حاضر سے غائب کی طرف التفات کرنا۔ اور یہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے جس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ پہلے خطاب کے سیگے سے بتایا گیا، یعنی مخاطب بنایا گیا کہ تم ہوتے ہو کشتیوں میں سوار، لیکن چونکہ جب کشتیوں کو چلاتا ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ ان کو کنارے لگاتا ہے اور تم اس وقت اللہ کو پکارتے بھی ہو اور پھر اللہ تمہاری دعا کو پکار کو سنتا ہے اور تمہیں سمندر کی موجوں سے باہر نکال دیتا ہے، پھر تم شرک کرنے میں لگ جاتے ہو۔ تو یہ جو شرک کرنے والے تھے گویا وہ اللہ سے دور ہو گئے، اس لیے غائب کا صیغہ یہاں استعمال کیا گیا کہ وجرین بہم، پھر کشتیاں انہیں لے کر چلتی ہیں، بریح طیبۃ، خوشگوار یا موافق ہوا کے ذریعے سے، وفرحوا بہا، اور یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہوا ٹھیک ہے، ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، چل رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف، جاءتها، تو آ جاتی ہے اس کشتی کے پاس، ریح عاصف، تیز و تند ہوا، تیز ہوا آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، وجاءہم الموج، اور ان کے پاس موج آ جاتی ہے، یعنی ان کے پاس طوفان آ جاتا ہے، من کل مکان، ہر ایک طرف سے موجیں ان کی کشتی کو گھیر لیتی ہیں اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں۔ سمندر کے اندر جب طوفان چڑھتا ہے تو پھر کشتیاں جو ہے وہ ڈگمگانے لگتی ہیں اور لگتا ہے ابھی ڈوبی ابھی ڈوبی ابھی ڈوبی، ایسے لگنے لگتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب موجیں آ کر انہیں گھیر لیتی ہیں، من کل مکان، ہر ایک جانب سے، وظنوا، اور انہیں خیال ہو جاتا ہے، انہم احیط بہم، کہ انہیں گھیر لیا گیا، یعنی موجوں نے ان کو گھیر لیا ہے، طوفان نے ان کو گھیر لیا ہے۔ تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب یہ دعوا اللہ، بلاتے ہیں اللہ کو، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، الدین، دین کو۔ پہلے اپنے چھوٹے چھوٹوں کو بلاتے ہیں، جب مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر اب اللہ بھی کہتا ہے کہ بھئی اب ان سے بات بننے والی نہیں ہے، اب خالص اللہ کو پکارو، پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کنارے پہ لگا دیتا ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، اب خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور پکار میں کہتے کیا ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ، لئن انجیتنا، البتہ اگر آپ نے ہم کو نجات دے دی، انجا ینجی، انجان کے معنی آتے ہیں بچانا، نجات دینا، لئن انجیتا، اگر آپ نے نجات دے دی، نہ ہمیں بچا لیا آپ نے، من ہذہ، اس طوفان سے، جو طوفان ابھی آیا ہوا ہے اس سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، حالانکہ ہیں کون؟ مشرک ہیں۔ کون ہے؟ مشرک ہے، شرک کرنے والے، لیکن جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، بڑی مصیبت آ جاتی ہے، اب کس کو پکارتے ہیں؟ اب اللہ کو پکارتے ہیں، اب کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، اور پکار میں وعدہ بھی کرتے ہیں، لئن انجیتنا، اگر آپ نے ہم کو نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والوں میں سے، یعنی تیرا ہی شکر ادا کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما انجاہم، پس جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون، تو اچانک وہ سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ہے ان کا مکر، اذا ہم یبغون، اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق۔ سرکشی کیا ہے؟ اب کہتے ہیں بس وہ ملہ نے بچا لیا، اس نے ایسا کیا ویسا کیا، یا یہ کہتے ہیں اب تو لات نے بچایا، اب تو منات نے بچایا، جو ان کے معبود ہوتے ہیں ان کے نام لینے لگتے ہیں، بس اس کو پکارا اس نے بچایا، اب نکلتے ہی فوراً اس کے نام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جا کر وہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے، اللہ کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ مفسرین یہاں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو کچھ بڑے بڑے جو کافر تھے انہوں نے سوچا ہمیں تو امان ملے گی نہیں، اب مکہ میں تو رہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ مکہ تو فتح ہو گیا، اس لیے اب یہاں سے نکلنے ہی میں خیریت ہے۔ انہی کافروں میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ۔ ابو جہل کے مرنے کے بعد وہی مکہ والوں کی کمان کر رہا تھا، لیکن مکہ فتح ہو گیا، اب وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا من القى السلاح فهو آمن، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی امان ہے، اس نے ہتھیار نہیں ڈالے، اس موقع پر بھی اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اب یہ ڈر گیا، گھبرا گیا اور یہ مکہ سے بھاگ گیا اور بندرگاہ پہ پہنچ گیا۔ آج تو مکہ المکرمہ کی بندرگاہ جو ہے وہ جدہ ہے، اس وقت جدہ جو ہے یہ بندرگاہ نہیں تھی، بلکہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے بالکل سید میں کہتے ہیں کہ 35 میل کے فاصلے پر بندرگاہ تھی جہاں سے حبشہ کی طرف کشتیاں روانہ ہوتی تھی۔ یہ وہاں پہنچ گیا اور کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی مل گئی اس کو، کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب تقریباً 5-6 میل کشتی چلی اس کے بعد اب موجوں نے کشتی کو گھیر لیا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے یا لات اغثنی، کوئی کہہ رہا ہے یا عزا اغثنی، کوئی کہہ رہا ہے یا منات اغثنی۔ تو جو کشتی باندھ تھا، کشتی چلانے والا ملاح، اس نے یہ کہا کہ ان سے نہیں بات بنے گی، فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا، تمہارے یہ جو معبود ہیں یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، ادعوا اللہ خالصا، اب خالص اللہ کو پکارو تب بچو گے۔ تو اب لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، اللہ تو ہی بچانے والا، اللہ آج بچا دے، کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب اکرمہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اس نے کہا یہی بات تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو بات یہاں میں سن رہا ہوں یہی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، نہ تمہارے کچھ کام آتے ہیں، اللہ سے مانگو وہی تمہارے کام بنانے والا ہے۔ اور اسی وقت اس نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ نے آج بچا دیا، نکلتے ہی سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنوں گا، یہ ارادہ کیا۔ ادھر اس نے یہ ارادہ کیا، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے بتوں کو نکالا، کعبہ کو صاف کیا۔ اس کے بعد آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں ان کے یہاں آپ تشریف لے گئے، آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد 8 رکعت شکرانے کی آپ نے وہاں ادا کی۔ اس کے بعد آپ آگے اور کوہ صفا پہ، صفا پہاڑی پہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کپڑا لہرایا جس سے مکہ والے سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے۔ یہ ان کے یہاں ایک طریقہ تھا، کوئی خطرے کی بات ہوتی تو کپڑا لہرایا جاتا تھا صفا پہاڑی پہ۔ پھر تو سارے جمع ہو گئے، جب سارے لوگ جمع ہو گئے مکہ والے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ او مکہ والو، تمہیں یاد ہے تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ جو انہوں نے کیا تھا اس کو پہلے احساس دلانے کے لیے آپ نے یاد کیا۔ تم ہی وہ ہو جنہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، تم ہی وہ ہو جنہوں نے حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر کو شہید کیا تھا، تم ہی ہو جنہوں نے حارث ابن ابی حالہ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا تھا پہلے شوہر سے، اس کو تم نے شہید کیا تھا، تم نے میری بیٹی کو اونٹ سے نیچے گرایا تھا اور اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، یہ باتیں یاد دلائیں۔ مکہ والوں کا بھی یقین ہو رہا تھا کہ اب تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن مکہ والوں میں تمہارے ساتھ آج وہی معاملہ کروں گا جو میرے کریم بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، فاذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تو اکرمہ کی بیوی ہے ام حکیم، یہ آپ کے قریب آئی اور آ کر کہا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہا میں ام حکیم ہوں، ابو جہل کی بہو ہوں، اکرمہ کی بیوی ہوں، میرا شوہر بھاگ گیا ہے، وہ چلا گیا کہیں، مکہ سے باہر نکل گیا ہے، کیا اس کو بھی امان مل جائے گی؟ اکرمہ کو آپ نے فرمایا اس کو بھی امان مل جائے گی، اس کو بھی پناہ مل جائے گی۔ کہنے لگی کہ اس کو میری بات کا یقین نہیں آئے گا، کوئی نشانی آپ دے دیجئے کہ میں جو اس کو دکھاؤں اس کو یقین آ جائے کہ ہاں آپ نے امان دے دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ کالی پگڑی تھی، آپ نے وہ اتاری اور اس کے حوالے کر دی، کہا یہ میری پگڑی لے جاؤ، یہ اس کو دکھا دینا۔
اب یہ پگڑی لیے ہوئے بندرگاہ کی طرف گئی کہ شاید ابھی کشتی نہ ملی ہو. جب وہاں پہنچی تو وہ کشتی روانہ ہو چکی تھی. اب یہ انتظار میں وہاں کھڑی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ تھوڑی دیر انتظار کرتی ہوں پھر واپس چلے جاؤں گی. اب تو 5-6 مہینے کے بعد ہی اگر آیا تو آیا. لیکن اتنی دیر میں وہ کشتی ملاح نے جب وہ کشتی گر گئی موجوں میں تو اس نے واپس کشتی کو گما لیا تھا. وہ کشتی واپس آ گئی. یہ کشتی سے نیچے اترا تو اس نے اچانک دیکھا کہ اس کی بیوی ام حکیم یہاں کھڑی ہے. تو یہ گھبرا گیا کہ شاید یہ بھی بھاگنے کے لیے یہاں آئی ہے. تو اس کی بیوی نے اشارہ کیا, وہ پگڑی دکھائی, کہا خیریت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ اتر کے اس کے قریب آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے سارا پہلے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکہ والوں کو معاف کر دیا, اور کہا وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. اس نے پوچھا حبار ابن الاسود جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اونٹ سے نیچے گرایا تھا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں, ان کا بچہ ضائع ہو گیا تھا, اس کو بھی معاف کر دیا. اس نے کہا اس کو بھی معاف کر دیا. کہا ہندا کو, ابو سفیان کی بیوی کو, جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اعضاء کا ہار اپنے گلے میں ڈالا تھا, تو کیا اس کو بھی معاف کر دیا؟ کہا ہاں اس کو بھی معاف کر دیا ہے, اور آپ کے لیے بھی میں امان لے کر آئی ہوں. اور یہ پگڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کے طور پر. یہ آیا جب یہ آ رہا تھا, مکہ میں داخل ہو رہا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا, آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس کو مبارک دی, مرحبا بالراکب المہاجر. آپ نے فرمایا خوش آمدید ہے سوار ہو کر ہجرت کرنے والے کی طرف, ہجرت کرنے والے کو خوش آمدید ہے. یعنی اب سوار ہو کر, یہ اونٹنی پہ سوار ہو کر, اس کی بیوی اونٹنی لے کر گئی تھی, اس پہ سوار ہو کر آ رہا تھا. آپ نے اس کو خوش آمدید کہا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, اور اس کے بعد پھر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب پایا, اور پھر بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. تو اس طرح مکہ والے جب نکلتے تھے, کشتیوں میں سوار ہوتے تھے, تو کشتی جب بھنور میں پھنس جاتی, موجوں میں گر جاتی, پھر خالص کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے. لیکن جب نجات مل جاتی اس کے بعد پھر اللہ کو بھول جاتے, پھر چڑھاوا کسی اور کے نام کا ہوتا تھا. جیسے آج ہم کلمہ پڑھنے والے بھی اللہ سے مانگتے ہیں, کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے, اولاد ہو گئی, بچہ مل گیا, اس کے بعد پھر نام رکھتے ہیں پیراں دتا. کیا نام رکھتے ہیں؟ پیراں دتا, یہ پیروں نے دیا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے فقیر بخش, یہ فقیر نے دیا ہے, فقیر نے بخشا ہے. کوئی کچھ نام رکھتا ہے, کوئی کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے, وہ فلانے نے دیا, فلانے نے دیا. حالانکہ دینے والا کون ہے؟ جی اللہ. اتنی بڑی مسجد, آواز ایسے مری ہوئی سی آ رہی ہے. جی کون ہے دینے والا؟ بیٹے دینے والا, بیٹیاں دینے والا, حاجت روائی کرنے والا, مشکل کشائی کرنے والا, سب کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. تو یہ مکہ والے بھی اللہ کو پکارتے ہیں کب؟ جب مشکلات کے اندر پھنس جاتے ہیں, بڑی مشکلوں میں, اور پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ ان کا مکر تھا جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فلما انجاہم, پس جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا, اذا ہم یبغون, تو اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں. بغا یبغی, بغین اس کے معنی آتے ہیں سرکشی کرنا. یبغون فی الارض, وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں. بغیر الحق, سرکشی کا مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی؟ سر کو کھینچنا, یعنی تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے پہ آ جاتے ہیں. یبغون فی الارض, وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں. بغیر الحق, نہ حق. یا ایھا الناس, اللہ فرماتے ہیں لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, بے شک تمہاری سرکشی علی انفسکم, تمہاری جانوں پر ہی ہے. یعنی جو تم سرکشی کر رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو, تو اس کا وبال تمہاری طرف لوٹنے والا ہے. متاع الحیات الدنیا, یہ سرکشی کیوں ہوتی ہے, شرک کیوں کیا جاتا ہے؟ دنیا کی خاطر. کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر. آج تک شرک کبھی اس لیے نہیں ہوا کہ آخرت میں کوئی کام بنے, نہ. جو بھی شرک کرتا ہے دنیا کے کاموں کے لیے کرتا ہے, آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی شرک نہیں کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی خاطر تم شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہو. متاع الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کا یہ تھوڑا سا سامان ہے,
دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، یعنی تمتعوا متاع الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، کچھ دن رہو گے دنیا میں، پھر لوٹ کر کہاں آنا ہے؟ اللہ کے پاس۔ ثم الینا، پھر ہماری طرف ہی، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہوگا، فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تم کو متنبع کر دیں گے ان کاموں پر جو تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے، جس نے جو عمل کیا ہوگا سارا لکھا لکھایا اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کا زندگی کا جو اعمال نامہ ہے وہ پورا رزلٹ ہے وہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، اس کو دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھتا جا اور خود ہی اپنا حساب لیتا جا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے کہ جو چلاتا ہے تم کو فی البر، خشکی میں، والبحر، اور تری میں، حتی اذا کنتم، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو، فی الفلک، کشتیوں میں، وجرینا، اور چلتی ہیں وہ کشتیاں، بہم، انہیں لے کر، بریح طیبۃ، خوشگوار یا موافق ہوا کے ذریعہ سے، وفرحوا بها، اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، یعنی ہوا سے یا کشتی کے چلنے سے، جاءتها ریح عاصف، تو آ جاتی ہے اس کشتی کے پاس یا اس کشتی پر آ جاتی ہے ریح عاصف، تیز و تند ہوا، وجاءهم الموج، اور آ جاتا ہے ان کے پاس طوفان، من کل مکان، ہر ایک جانب سے، یہ آ جاتی ہے ان کے پاس موجیں ہر ایک جانب سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ خیال کر لیتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، الدین، دین کو، لئن انجیتنا، البتہ اگر آپ نے ہم کو نجات دے دی، من ہذہ، اس مصیبت اور پریشانی سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے ضرور بضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے، فلما انجاہم، تو جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون، تو اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، بے شک تمہاری سرکشی، علی انفسکم، تمہاری جانوں پر ہے، یعنی اس کا وبال تمہاری طرف ہی لوٹنے والا ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے تھوڑا سا نفع اٹھا لو، ثم الینا، پھر ہماری طرف ہی، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہوگا، فننبئکم، تو ہم ضرور بضرور متنبع کر دیں گے تم کو، ہم بتلا دیں گے ضرور بضرور تم کو، بما کنتم تعملون، وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔